ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 112 اور 113 کا کچھ حصہ انشاءاللہ کور کریں گے۔ حسب معمول انشاءاللہ پہلے آیات کی تلاوت اور ترجمہ، پھر کچھ تفصیلات، اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 112 اور 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا سوائے اس کے من کانا ہودن او نصارا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قَالُوا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی سوائے اس کے کوئی جنت میں نہ جائے گا یہ کہ جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو ناظرین دیکھیے، اللہ تعالیٰ مشرکین اور کافرین اور اہل کتاب جو دین سے پھر گئے، ان کی جو دلی تمنائیں ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور جنت میں چلے جائیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے تھے نصارہ جنت میں جائیں گے، اور ہم بھی یہی کچھ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی دلیل لے کر آؤ۔ دلیل کیا ہے؟ یعنی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے کوئی عہد دیا، اللہ نے کوئی تمہارے ساتھ خاص وعدہ کیا ہوا ہے تو لے کر آؤ وہ۔ اور دوسری جو دلیل ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار ثابت کرو۔ یہ اس کا ایک فہم ہے کہ ایک دوسرے پہلو سے کہ اپنی دلیل پیش کرو، اگر تم اس کے حقدار ہو، اپنے آپ کو تم نے ثابت کیا ہے، اپنے اعمال لے کر آؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے اس کا ایک اور پہلو۔ تو ہم بھی اگر مسلمان ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالی ہم سے اس جنت میں جانے کی دلیل ہم سے پوچھے گا، کہے گا تمہارا عمل واقعی جنت میں جانے والا تھا تو پھر دکھاؤ، لے کر آؤ۔ یعنی اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حجت کے طور پہ رکھیں گے سامنے کہ اپنے اعمال پیش کرو، اور یہی کچھ ہوگا انشاءاللہ وہاں پہ۔ تو اس تناظر میں اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، بلکہ حق یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور کوئی رنج اور کوئی غم نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے آیات کا ترجمہ دیکھا۔ سب سے پہلے تو پچھلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے جو تمہاری دعوے ہیں ان کی دلیل پیش کرو کہ تم کیسے حقدار ہو جنت کے، اور پھر فرمایا بلا، بلکہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنت میں وہ جائے گا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا،
اور اس نے اچھے اعمال کیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے جو اچھے اعمال ہیں اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے کا جو کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی خواہشوں کو، اپنی دلی خواہشوں کو جو ہے وہ تج کر دیا، ان کو چھوڑ دیا اور اللہ کے احکامات کے اوپر اپنی زندگی کو لگا دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کا اجر ہے، یعنی اللہ کا اجر انہیں ملے گا ان کے نیک اعمال کے سبب، اور یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر کوئی غم نہ ہوگا، کوئی رنج نہ ہوگا، نہ دنیا میں کوئی خوف اور نہ آخرت میں انہیں کوئی رنج اور خوف ہوگا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی بات پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی بات پر نہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک لحاظ سے کافر کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ کوئی مذہب دوسرے مذہب کو سچا نہیں سمجھتا، اور یہ بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم اپنے سچے مذہب کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہم بھی اسی روش پہ چلے ہوئے ہیں۔ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی بات پر نہیں، اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی یعنی ایمان پر نہیں، اور ہمارے فرقے بھی ایک دوسرے کو اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس حق نہیں، حق ہمارے پاس ہے۔ اور یہ جھگڑے جو پچھلی قوموں میں چلے آ رہے تھے بد نصیبی سے آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ یہی کچھ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ پچھلی قوموں کے قصے پڑھو اور اپنے حالات پر نظر رکھو اور اپنے آپ کو درست کرو۔ اگر ہم نے قرآن سے یہ کچھ نہ سیکھا تو پھر ہم نے کچھ نہ سیکھا، اور یہ ہم تب سیکھ سکتے ہیں کہ جب اس کو پڑھیں گے، جب اس کو سمجھیں گے، اور جب پورے توجہ کے ساتھ قرآن کی تعلیم پہ عمل کرنے کے لیے سمجھیں گے۔ اور دیکھیں، سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم عالم فاضل بن جائیں، بے شمار ترجمے موجود ہیں، بے شمار جو ہیں تفاسیر موجود ہیں، بس ہمیں صرف اس قرآن کو کھولنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہے اس کلاس کا مقصد کہ ہم اپنے آپ کو اپنی آخرت کے لیے تیاری میں لگ جائیں اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے وہ ذرائع ڈھونڈیں جس کے ذریعے ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر عمل کی صورت میں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہیں ان آیات کے اوپر چند باتیں۔ اب ہم چلتے ہیں آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، بلکہ حق یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ بلا من، بلکہ وہ جو، بلا کا مطلب بلکہ، اور یہ حرف جواب ہے، یعنی جو بات پہلے گزر گئی اللہ نے اس کو نفی کے طور پر کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات اصل میں یہ ہے۔ من اسم شرطیہ کے طور پر آیا، بلا من، بلا حرف جواب، من حرف شرط۔ حروف شرط فعل ماضی کو نہیں بدلتے مگر مضارع کو حالت جزم میں بدل دیتے ہیں۔ یہ لسٹ ہے ان من ما اینما۔ من جو حرف شرط ہے، من یجتہد ینجا، جس نے محنت کی وہ کامیاب ہو گیا یا ہو جاتا ہے۔ من یجتہدو کو من نے یجتہد کیا اور ینجاؤ کو ینجا کر دیا، حالت جزم میں بدل دیا۔ شرط ہے جی اس کی، یعنی حرف شرط کے بعد جو شرط آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ نیک رہا، نیک بنا، محسن، وہو محسن، اور وہ ہو بھی نیک۔ واو عاطفہ، ہوا مبتدا اور محسن خبر ہے۔ واو یعنی عاطفہ جب آ جائے، واو کے بعد دوسری بات شروع ہوتی ہے
تو ہوا اس میں شروع کرنے کے لیے جو مبتدا پہلا اسم، اس کے بعد محسن خبر، فلاح اجرہ، پس اس کے لیے اجر ہے۔ فلاح میں فا عطفہ، لہو مرکب جاری، اور اجرہ یہ اس میں مرکب اضافی بنتا ہے، اجرہ اس کا اجر۔ عند ربہ، اس کے رب کے پاس، عند ظرف مکان ہے یعنی رب کے پاس، اور ربہ اس کے رب کے پاس مرکب اضافی ہے، عند ربی بھی مرکب اضافی، اور ربہ ہی پھر آگے دوسرا مرکب اضافی۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی کوئی رنج ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں۔ ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، واو عطفہ، لا حرف نفی ہے، اور خوف خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، علیہم مرکب جاری، ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی پچھتاوا، واو عطفہ لا حرف نفی، اور ہم جو ہے یہ مبتدا ہے، یحزنون خبر ہے۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، وقالتی فعل مؤنث واحد، اور الیہود یہ فاعل ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ وقالتی مادہ قاف واو لام اور باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع کا پہلا صیغہ یقول، نصرہ ینصر، قالا یقول۔ قالت ماضی واحد غائب مؤنث، مذکر اور مؤنث ہوا قالا، اور مؤنث کے لیے ہی قالت، تو یہاں پہ قالت آیا، واو عاطفہ ہے، اور قالتی الیہود، یہ الیہود جمع مذکر ہے، اور جمع مذکر گروہ بمانی جماعتن، یعنی یہودیوں کی جماعت۔ اب دیکھیں یہودی جمع ہے اور قالتی واحد ہے، اور وہ بھی مؤنث ہے، تو چونکہ یہود جماعت کے طور پر آیا تو جماعتن مؤنث ہے، اس کا فعل مؤنث ہوگا، اور چونکہ فعل فاعل سے پہلے آ رہا ہے، فاعل موجود ہے، تو اس صورت میں فاعل واحد ہوتا ہے، تو واحد اس وجہ سے آیا کیونکہ فعل فاعل سے پہلے آیا اور فاعل فعل کے بعد موجود ہے، تو اس لحاظ سے وہ واحد کا صیغہ، اور جماعتن کی وجہ سے وہ مؤنث کا صیغہ آیا اس میں۔ لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، اور یہ مفعول بہ کے طور پر آیا، وقالت، قالت کا جو مفعول ہے لیست النصارى، اور نصارہ اسم ہے لیسا کا، لیسا بمانی کانا کے ہوتا ہے، جیسے کانا کا اسم اور کانا کی خبر ہوتی ہے، اس طرح لیسا کا اسم اور لیسا کی خبر، تو اسم ہے نصارہ لیسا کا، علی شیء کسی چیز پر، مرکب جاری علی اور شیء، علی حروف جارہ میں سے ہے، تو یہ مرکب جاری بنا۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، اسی طرح قالت فعل اور آگے نصارہ فاعل ہے، جو پہلے جیسے وقالت الیہود ہم نے دیکھا، اسی طرح لیست الیہود نہیں ہے یہودی، یہ بھی اسی طرح ہے، لیستی ناسبہ ہے یعنی کانا کی طرح، اور آگے اسم منصوب ہے یہود، علی شیء کسی شیء پر، یہ مرکب جاری ہے علی شیء۔ وہم، اور وہ، واو اس میں عاطفہ، اور اصل میں یہ حالیہ ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ہم ضمیر جمع اور غائب کے لیے، یتلون الکتابہ کتاب پڑھتے ہیں، یتلون فعل ہے، الکتابہ مفعول بہ ہے یتلون کا، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ وہم یتلون الکتابہ، اس میں دیکھیں یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کی ٹپ آپ کو بتائی ہوئی ہے، خلق اللہ الارض، اس میں پہلے فعل آئے گا
پھر فاعل آئے گا اور پھر مفعول. یہ جملہ فعلیہ کی ترتیب ہے. خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے اور الارض مفعول ہے. واو یعنی اوپر جو فقرہ ہمارا آیت کا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ میں واو حالیہ اور ہم ضمیر منفصلہ ہے. یتلون فعل ہے، الکتابہ مفعول ہے اور یہ اسم منصوب ہے مفعول بھی یتلون کا. تو مفعول ہمیشہ نصب حالت میں آتا ہے. آگے یتلون کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. یتلون مادہ تا لام واو باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ. طلا واو چونکہ حروف علت میں سے ہے تو واو ہٹا کے گرا اور یہ طلا بنا. اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یتلو، طلا یتلو، نصرہ ینصرو کے وزن پہ، یتلون ینصرون کے وزن پہ ہے. مضارع جمع غائب مذکر، وہ تلاوت کرتے ہیں. الکتابہ یہ منصوب ہے اور مفعول بھی ہے یتلون کا. الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 112 اور 113 کا کچھ حصہ ہم نے کور کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے مقرر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس دین کے کام میں لگائیں گے اور یہ اللہ کے حضور دعویٰ کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف رازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. جزاکم اللہ خیراً.